بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک سفاک بیٹے کا عبرتناک انجام بیان کریں گے۔ ناظرین، اس کے انتہائی مالدار والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے خاصی دولت چھوڑی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد اس کا یہ اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا خدمت گزار تھا۔ باپ کے ترکے میں سے وہ حد المقدور اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اس کی دیکھ بھال پر خاصی رقم خرچ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اب وہ شادی شدہ نوجوان تھا۔ اس کے گھر میں ماں کے ساتھ اب ایک بیوی بھی جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت تو ضرور تھی، مگر دوسروں کے حق میں اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اپنے مفاد اور مطلب کے مقابلے میں اسے ہر چیز ہیچ اور ناقابل توجہ نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ساس سے بڑا ناروا سلوک کیا اور اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ ناظرین، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی ساس کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ بس اب کیا تھا، وہ بیچاری بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بہو کی بدتمیزی، بے رخی، بے حسی کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، بوڑھی ساس کا وجود بہو کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کشمکش بڑھتی گئی اور ماحول کی تلخی میں اضافہ ہوتا رہا۔ ناظرین، ایک وقت آیا کہ بہو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساس کے ساتھ رہنا اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا، تمہیں اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ۔ اب میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، بیٹے نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیوی کو کسی طرح صبر اور رضا پر قائل کر سکے، مگر لاکھ سمجھانے بجانے کے باوجود اس کی رفیق حیات اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اب اس کے سامنے دو میں سے ایک ہی راستہ تھا، ماں کی جدائی یا بیوی سے علیحدگی۔ یہ ایسا پراشوب اور مشکل وقت تھا کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کافی دیر غور کیا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ماں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب کیا تھا کہ اس پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ خبیث شیطان نے اس کے فیصلے کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا اور وہ اپنی اس ماں کو جدا کرنے پر راضی ہو گیا جس نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اس کی پرورش کی تھی۔ ناظرین، وہ شدید سردی کی رات تھی۔ اس نے اپنے شیطانی فیصلے کی تکمیل کے لیے ماں کو چھت پر چڑھایا اور پھر چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ جی ہاں، چھت سے نیچے، جی ہاں، اپنی ہی ماں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنی زندگی کے آخری سانسوں کے ساتھ زمین پر پڑی کرا رہی تھی، اپنے پروردگار سے اپنے ہی لختے جگر کی شکایت کر رہی تھی جس نے اسے انتہائی بے دردی سے چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ مجرمین اور منافقین کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کو نیکی کا نقاب ڈال کر پیش کرتے ہیں۔ اس بدبخت بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا۔ ماں کی تجہیز و تدفین کے بعد اس نے مجلس تعزیت منعقد کی تاکہ لوگ اس سے ہمدردی کے لیے آئیں، اس سے تعزیت کریں اور اس کو دعائیں دیں، مگر وہ ظالم اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ قادر مطلق اللہ رب العالمین اس کے گنہونے کرتوت سے بخوبی واقف ہے، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو دلوں میں چھپے ہوئے بیت بھی جانتا ہے۔ ناظرین، دن گزرتے گئے، راتیں ڈلتی رہیں، ظالم بیٹا زندگی کی رہنائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی مار سے بے خبر تھا۔ وہ اس بات سے بے خوف ہو چکا تھا کہ اسے اس کی صفاقی کی سزا ملنے والی ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی مار دنیا کے مجرمین سے کیسے ٹل سکتی ہے؟ اس کے دربار میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے فیصلے کے نفاذ میں کتنا ہی وقت لگ جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اور انصاف اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر کار اللہ کی مار کا وقت آن پہنچا۔ اس ظالم بیٹے کو بھی اچانک وہی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری سے اس کی ماں دوچار تھی۔ اس کے جنون اور مرگی کے دوروں سے اس کی بیوی پریشان ہو گئی۔ اب بیماری لاحق ہونے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ وہی رویہ تھا جو اس کی ماں کے ساتھ تھا۔ اب وہ ظالم بیٹا اپنی پیاری اور چہتی بیوی کی بے رخی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی جب وہ عالم جنون میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، مگر اس بار وہ کسی کے سہارے چھت پر نہیں چڑھا تھا بلکہ خود ہی ہمت کر کے اوپر گیا تھا۔ اب وہ چھت کے اسی حصے پر پہنچا جہاں اس نے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے پھینکا تھا۔ اس نے یکدم چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے کالے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل چکا تھا۔ ناظرین، امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔